بنا کر گفتگو کی ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا زمین پر، فہدأت، تو زمین رک گئی، ساکن ہو گئی۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین تھی، کہیں کہیں پہاڑ رکھ دیے تو یہ ٹھہر گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کے اندر بہت طاقت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رب هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے، لوہا پہاڑوں کے پتھروں کو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا لوہے سے زیادہ طاقتور پھر کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، وہ لوہے کو پگھلا سکتی ہے۔ پوچھا آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پوچھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے جو پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اب پھر اگلا سوال یہی تھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا، دو روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، ایک یہ ہے کہ قلب المؤمن یسعنی، ان سب سے زیادہ طاقتور مومن کا دل ہے جس میں میرا نام سماتا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ ابن آدم یتصدق بیمینہ ما لا تعلم شمالہ، او کما قال، کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ جو اخلاص ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اصل طاقت ہوتی ہے انسان کی، اللہ کا نام، اللہ کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اصل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو سامنے لایا گیا ہے اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، ورنہ بنیاد اللہ کی ہی محبت ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا سب سے مقدس نمونہ ہے۔ تو اصل اللہ کی محبت ہے اور اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ محبت اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے ہدایتیں دی ہیں باقاعدہ، یہ فرما دیا کہ ایمان کامل ہونے کی شرط ہے میری محبت، اور آخری درجے کی محبت۔ حدیثوں میں یہ مضمون آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اولاد سے، ماں باپ سے اور اپنی ذات سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ان کو اس کیفیت کا اندازہ نہیں تھا، یہ عرض کیا، صفائی سے کہنے والی عادت تھی، کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ تو محبت پاتا ہوں لیکن اپنی ذات سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فطری طور پر انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام خاموش ہوئے اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ قلب اطہر سے ایک فیضان ہوا۔ حضرت عمر فاروق بول پڑے، یا رسول اللہ، میں اب آپ کی محبت اپنے دل میں اپنی ذات سے زیادہ پاتا ہوں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اب کام پورا ہوا ہے، ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ تو یہ محبت جس کا باقاعدہ حکم دیا گیا، اس محبت کا اس زمانے کے چیلنجوں میں جو ایک چیلنج ہے اس میں سب سے بڑا سہارا ملنے والا ہے۔ آج کے حالات میں ابلیس کی نمائندہ طاقتیں ہر دور میں کام کرتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، لیکن ظاہر ہے کہ زمانے کی رفتار یا یوں کہیے وسائل کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ پہلے سفر ہوتا تھا چھکڑے سے اور بیل گاڑی سے، اور اب ہوائی جہاز سے ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ نے ہوائی جہاز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے کوئی چیز جلدی سے جلدی پہنچ سکتی تھی تو ہوائی جہاز سے جا سکتی تھی، اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے میں ساری دنیا میں پہنچتی ہے۔ تو رفتار ہر چیز کی تیز ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے نقصان اور فائدے دونوں تیز رفتار ہو گئے ہیں۔ اور اس زمانے میں اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو مسلمان، معاف فرمائیں، دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خاتون علی گڑھ یونیورسٹی میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ مسلمان اگر مجرمانہ غفلت بھی نہ کہیں تو کم سے کم سستی کا شکار ضرور ہے۔ کل ملا کر ہم سستی کا شکار بہرحال ہے اپنا کام کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے، اور ایمان کمزور ہونا اور طاقتور ہونا یہ تو ہر زمانے میں ہوتا رہا اور وہ نظر آنے والی چیز نہیں تھی، لیکن دشمنوں کی کوششوں سے کھلے طور پر ایمان جانا یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے، علل اعلان ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ مولوی تو ہر الزام دوسروں پر رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کام پر فخر کر رہے ہیں، وہ کھل کر کر رہے ہیں، وہ چھپ کر نہیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی چیز راز نہیں رہتی۔ تو ہمارے سامنے مسئلہ ہے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا۔ اس ایمان کے لیے بچانے کے لیے جو سہارا ہے وہ سب سے بڑا سہارا حضرت محمد رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کی محبت ہے. اس محبت کو طاقتور بنانا، اس محبت کو زندہ کرنا، اس محبت کو دنیا میں عام کرنا، دلوں کے اندر اس کی روشنی کو بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے. دوسری چیز اس زمانے میں جو ایک چیلنج مسلمانوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کو ایک عملی دین کے طور پر پیش کریں. وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام ہر زمانے کا ساتھ دیتا ہے، ساتھ ہی نہیں دیتا، رہنمائی کرتا ہے. ہم سب کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ طاقت اور پاور اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لہٰذا دنیا میں اسلام کو غیر عملی ثابت کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں اور یہ گویا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا. اصل میں ڈائریکٹ اسلام کو نشانہ تو الگ الگ انداز سے بنایا گیا، لیکن بنیادی طور پر اس معاملے میں ایک ایسا دائرہ کھینچا گیا ہے. دائرے کی بات کر رہے تھے مولانا کہ مذہب کو اس دائرے سے الگ کر دیا جائے. 500 سال پہلے، 600 سال پہلے جب سائنس کا اور ان کے مذہب کا ٹکراؤ ہوا، ہمارے مذہب کا نہیں، ان کے مذہب کا ٹکراؤ ہوا، تو اس میں ان لوگوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ مذہب کو محدود کر دیا جائے کلیسا تک، عبادت گاہوں تک، اور اس کو سیاست کے میدان میں نہ لایا جائے. مسئلہ کیا تھا؟ ان کے مفکرین بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے غور و فکر کر کے یہ سمجھا تھا کہ جیسے زمانہ بڑھے گا ہمارا مذہب پیچھے جائے گا، اس لیے کہ